آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ قافلے سے بچھڑ گئے، جس قافلے میں آپ تشریف لے گئے تھے آپ بچھڑے، سامان بھی قافلے میں رہ گیا، راستہ بھی سیدنا عمر نہیں جانتے تھے، تو آپ قافلے کو تلاش کرتے کرتے کرتے، علاقہ تو وہی تھا ملک شام کا، دوپہر کا وقت ہے، بیت المقدس کی بحر والی دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اللہ، اسی اثناء میں ایک شخص گزرا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکتا ہے، دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد سیدنا عمر کے قریبی ہوں کھڑے ہو کر، اس وقت بھی سلام تھا، آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فوراً سیدنا عمر سے پوچھنے لگا حل انت عمر، کیا آپ عمر ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا قافلے والے پوچھ رہے ہوں گے، اس لیے مجھ سے پوچھ رہا کہ تو عمر ہے۔ حل انت ابن الخطاب، کیا خطاب کا تو بیٹا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر بھی میں سوچ میں تھا، ممکن ہے قافلے والے میرا نام دے کر پوچھ رہے ہوں گے، اس لیے مجھ سے یہ پوچھ رہا کہ عمر ہو، ابن الخطاب ہو۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا حل انت من حجاز، کیا مکہ کے رہنے والے ہو؟ سیدنا عمر جواب میں فرماتے نعم انا عمر ابن الخطاب، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، انا من الحجاز، میں مکی ہوں۔ تو اس نے کہا کیسے بیٹھے ہو؟ جو میں کہ قافلے سے جدا ہو گیا، قافلے کی تلاش کرتا ہوں لیکن ملا نہیں، سوچ میں سامان بھی اسی میں ہے، سواری بھی اسی میں ہے، بیٹھا ہوا ہوں۔ فرمایا میں اس علاقے کا بڑا ملک ہوں، بڑا زمیندار ہوں، سردار ہوں، میں آپ کو قافلے تک ضرور پہنچا دوں گا، مجھے تو معلوم نہیں کون سا قافلہ آپ پوچھ رہے ہیں، کیا قافلے والے پوچھ رہے تھے؟ فرمایا نہیں، کسی قافلے والے نے مجھ سے نہیں پوچھا، لیکن پہنچا تو ضرور دوں گا، میرے پاس بہترین قسم کی سواری بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آئیں میرے گھر میں، پہلے کھانا کھائیں، پھر آپ کو میں قافلے تک ضرور پہنچا دوں گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں تیری دعوت یہی ہے، تیری طرف سے کھانا پینا یہی ہے کہ مجھے قافلے تک پہنچا دے، میں اس راستے کو جانتا نہیں، اللہ، سواری بھی نہیں۔ فرمایا جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی میں نہیں قافلے میں پہنچا سکتا۔ سیدنا عمر مجبور ہو کر اس کے گھر میں پہنچے، اس نے اونٹ بھی ذبح کیا، بکرے بھی ذبح کیے، محلے والوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، ہاذا عمر، ہاذا عمر، ہاذا عمر، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ اللہ، سیدنا عمر فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا یہ کیسی بات کر رہا ہے، ہاذا عمر، سب مجھے مصافحہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کھانا لگا دیا، بہترین قسم کا کھانا کھانے کے بعد وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر آیا، قلم دوات بھی لے کر آیا، عمر لکھ دو جب میں اس سرزمین پر، اس بیت المقدس پر، اس ملک شام پر میں بادشاہ بنوں گا، خلیفہ بنوں گا، گورنر بنوں گا، لکھ دو کہ تیری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا، میری زمین بہت زیادہ زمین ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو نے مجھے پہچانا نہیں،
تو غلط فہمی میں بیٹھا ہے۔ میرا بھائی سن، میں اونٹوں کا چراوا ہوں، چرایا کرتا ہوں، پہر کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ فرمانے لگے تو مجھے کہتے جب اس علاقے کا بادشاہ امیر بنے گا، میں تو اونٹ چراتا ہوں، غریب ہوں، میرا ابا بھی اونٹ چراتا ہے، مسکین غریب ہے۔ کہتے لکھ دو لکھ دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں مجبور ہوا، مجبور ہو کر لکھ دیا کہ جب میں اس علاقے کا بادشاہ بنوں گا، امیر بنوں گا، وزیر اعظم بنوں گا، اللہ اس ملک کا میں گورنر بنوں گا، مالک بنوں گا، تیری زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا، میں نے لکھ دیا۔ نیچے میں نے اپنے دستخط بھی کر دیے۔ اس نے اس کو لیا، کپڑے میں بند کیا، چھوٹی صندوقچی میں بند کیا، پھر بڑے صندوق میں بند کیا، تالا بھی لگا دیا۔ اب چلیں عمر، اللہ چلیں۔ اب سیدنا عمر فرماتے ہیں بہترین سواری لے کر آیا، مجھے پیچھے بٹھا دیا، خود آگے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا بھی اس نے آگے تھا۔ سیدنا عمر تو راستہ جانتے نہیں تھے، اس نے راستہ دکھانا، اس نے قافلے میں ملانا تھا، اللہ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں جو ہی میں پیچھے بیٹھا، بہترین گھوڑا تھا، چلتا نہیں، فوراً وہ اترا۔ کہتے اوہو عمر پیچھے بیٹھا ہے نا، عمر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کیسا چلے گا؟ عمر تم آگے بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر فرماتی ہیں کیا ڈرامہ تو نے بنا ہے، میں راستہ تو جانتا نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ ہے۔ عمر نہیں چلے گی سواری، بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر بیٹھ گئے آگے، جو ہی بیٹھا وہ پیچھے بیٹھا۔ اب گھوڑا دوڑا، وہ پیچھے راستہ نہیں بتلا رہا، سیدنا عمر کو راستے کا علم نہیں، جا رہا ہے سیدھا وہاں پہنچا جہاں سیدنا عمر کا قافلہ جا رہا تھا، اللہ۔ فرماتے ہیں پورے راستے کے اندر مجھے بار بار جھنجھوڑ کر کہتا ہے عمر اپنی بات پر پکا رہنا، اپنی بات پر پکا رہنا۔ جب اس نے اتارا مجھے، یہی قافلہ ہے، میں نے کہا یہی قافلہ ہے، رو پڑا، مجھے سینے سے لگایا، عمر اپنی بات پر پکا رہنا۔ سیدنا عمر اس وقت میں ہل گیا، میں نے کہا کوئی بات ضرور ہے کوئی بات۔ بہرحال قافلے میں مل گیا میں۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچے، تجارت کے بعد ملک شام سے واپس آیا۔ کچھ مدت کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آہا ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنے۔ سب سے پہلا جہاد سیدنا عمر صحابہ کی جماعت کو بیت المقدس آزاد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ صحابہ نے آدمی بھیجا کہ آپ خود آؤ گے، بیت المقدس فتح ہوگا۔ امیر المؤمنین جس ذریعے سے جس حال میں گئے، یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، وہیں جا کر بیٹھے، وہیں جو زمانے جاہلیت میں ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ سیدنا عمر بیت المقدس کی بہر والی دیوار، یہ محراب کے پیچھے والی دیوار، اس کے ساتھ دوپہر کا وقت ہے، ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کو جمع فرمایا، کس کو گورنر بنائیں بیت المقدس ملک شام کا، کس کو بنائیں؟ اللہ، ابھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا، ایک شخص آ گیا، آتے ہی سیدنا عمر کو یوں تکتا ہے، پھر اسی انداز میں، حل انت عمر، کیا تم عمر ہو؟ سیدنا عمر فرماتے میں سوچ میں تھا، یہ آواز میں نے سنی تھی اللہ، لیکن مجھے فوراً خیال نہیں آیا یہ کون ہے۔ دوسرا سوال اس نے کیا، حل انت ابن الخطاب، کیا خطاب کے بیٹے ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ابھی میں سوچ میں تھا۔ تیسرا سوال، انت من الحجاز، حجازی ہو، مکی ہو؟ فرمایا ابھی میں سوچ رہا تھا۔
چوتھا سوال اس نے کیا تم قافلے سے بچھڑے ہوئے تھے، میں پہنچانے والا تھا۔ چیخ نکلی سیدنا عمر کی، اللہ اکبر۔ عمر روتے بھی ہیں، یوں وجہ میں آ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ وہ تو زمانے جاہلیت تھا، اب تو نبوت کا زمانہ ہے۔ عمر کا عدل و انصاف قائم ہوگا، عمر کا عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اللہ، صحابہ فرماتے ماجرا کیا؟ بتاؤ تو صحیح امیر المومنین۔ اس بوڑھے نے وہ چمڑے کا ٹکڑا نکال کر جس میں سیدنا عمر سے لکھوایا تھا، اگر میں اس علاقے کا بادشاہ خلیفہ بنا، امیر المؤمنین بنا، تو تمہارے زمین پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ اللہ، ہاں عمر اپنی بات پر پکے رہو۔ صحابہ نے جب دیکھا رو پڑے، فرمایا امیر المؤمنین چھوڑ دو، اس کی زمین پر ٹیکس نہ لگاؤ۔ صحابہ کے مشورے سے فرمایا نعم۔ پھر وہ بوڑھا فوراً کھڑا ہو کر رو کر کہتے ہیں امیر المؤمنین سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سیدنا عمر اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد فوراً پوچھتے ہیں ہاں بتا تو صحیح، لیکن وہ کہنے لگا پہلی میری بات سنو، جس زمین پر آپ نے دستخط کیے تھے ٹیکس نہیں لگاؤں گا، وہ ساری کی ساری زمین اللہ کے راہ میں بیت المال کے لیے مسلمانوں کے لیے دے رہا ہوں، قبول فرما لو۔ امیر المومنین پوچھتے تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ ابھی تو میرے نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں فرمایا۔ تو رو کر کہتا ہے ہماری تورات کے اندر بھی آپ کی نشانیاں ہیں، قرآن کے اندر بھی آپ کی کتاب قرآن میں بھی نشانیاں ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ہے میں تورات کا عالم ہوں، میں نے جو ہی دیکھا بیت المقدس کی دیوار سے ٹیک لگا کر تم بیٹھے تھے، میں نے تک کر دیکھا، میری تورات میں آیا ہے دوپہر کا وقت ہوگا، بیت المقدس کی دیوار کے ساتھ آج تک کسی شخص نے یہاں ٹیک لگا کر بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے نہیں بیٹھنے دیا، تو ہی بیٹھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ وہ امیر المؤمنین ہوگا، نبی کا دوسرا خلیفہ عمر ہوگا، ابن خطاب ہوگا، حجازی ہوگا۔ اللہ